چلیں کورس کمپلیشن کے موقع پر تکمیل پر دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ نے اس سفر کو بآسانی پورا کرا دیا، علم کی منزلوں سے گزار دیا، پار لگا دیا ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس کی نعمت سے سارے اچھے اور نیک اعمال سر انجام پاتے ہیں، پورے ہوتے ہیں۔ یا ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اے ہمارے رب، ہم تیری ایسی تعریف کرتے ہیں جو تیری ذات کے عزت و جلال کے اور تیری سلطنت کی عظمت کے لائق ہیں۔ اللہم انا نسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کیونکہ بے شک تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، جس سے نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اللہم انا نسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم نسألک۔ اے اللہ، بے شک ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اس وجہ سے کہ سب تعریف تیرے لیے ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو بہت احسان کرنے والا ہے، آسمان اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے۔ اے بزرگی اور عزت و احترام والے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، نسألک، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، رحمتیں اور برکتیں نازل فرما اپنے رسول اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر، جیسے تو نے رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کے آل و اولاد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ونتوب الیہ۔ ہم اللہ العظیم سے بخشش مانگتے ہیں جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، اور اسی کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ، تیرا ذکر، شکر اور بہترین عبادت کرنے میں ہماری مدد فرما۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ یا اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ، ہمیں نیک ہدایت اور تقوی عطا فرما، پاک دامنی اور بے نیازی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو نفاق اور منافقت سے پاک کر دے، ہمارے اعمال کو ریاکاری سے، دکھاوے سے، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ بے شک تو ہی آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے چھپے راز جانتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں عافیت عطا فرما، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا اور ہمارا حساب آسان کر دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے اعمال کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گھروں میں وسعت فرما اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ، ہم پر بڑھاپے تک اور ہمارے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کو شادہ رکھنا۔ اے اللہ، حلال رزق کے ساتھ ہماری کفایت کر دے اور حرام رزق سے بچا اور اپنے فضل سے عطا فرما، اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے۔ یا اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس شرک سے جسے ہم جانتے ہیں، اور ہم بخشش مانگتے ہیں اس شرک سے جو ہم انجانے میں کر دیں۔ یا اللہ، ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچا۔ اے اللہ، ہمیں فکر اور غم سے، سستی سے، بزدلی اور بخیلی سے، قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے ڈر سے، لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، تیری عطا کردہ نعمتوں کے زوال سے، تیری عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے، تیری سزا کا اچانک وارد ہو جانے سے اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم پناہ مانگتے ہیں اس علم سے جو نفع نہ دے، اور اس دل سے جو نہ ڈرے، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تحرمنا
وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارضنا وارض عنا۔ اے اللہ ہمیں زیادہ دے اور کم نہ کر، ہمیں عزت دے اور ذلیل نہ کر، اور ہمیں عطا کر اور محروم نہ کرنا۔ ہمیں دوسروں پر مقدم کر اور ہمارے خلاف ہم پر کسی کو مقدم نہ کر، اور ہمیں راضی کر دے اور ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا ہم اور غم نہ بنا، ہم دنیا میں کھو کر دین سے دور نہ ہو جائیں، آخرت کے گھر کی رغبت اور شوق ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ یا اللہ ہماری ناقص اور حقیر کوششوں کو قبول فرما، اور ہمیں اپنی شہنشاہی اور شان کے مطابق اجر و ثواب عطا کر، بے شک تو عطا کرنے والا ہے۔ یا اللہ سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر، اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ ہم تجھ سے ہر بھلائی مانگتے ہیں جس کا سوال تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ہر اس برائی سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی تھی۔ یا اللہ ہمارے والدین پر بے پناہ رحمت فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا ہمارے والدین پر رحم فرما جیسا انہوں نے ہمیں بچپن میں رحمت اور شفقت سے پالا تھا۔ جن کے والدین باحیات ہیں انہیں صحت اور عافیت دے اور ہر بیماری سے محفوظ رکھ، اور جن کے والدین فوت ہو گئے ان پر ڈھیروں رحمتیں فرما، اور ان کے درجات بلند فرما اور انہیں بخش دے۔ ہمارے قریبی رشتہ داروں میں مودت اور محبت ڈال دے، ہمارے رشتوں کی اصلاح فرما، ہماری آپس کی دوریاں، فاصلے، نفرتیں، بغض اور کینہ کو مٹا دے۔ سارے فوت شدہ مسلمانوں کو بخش دے، معاف فرما دے، ہمارے استادوں کو اور سارے مومنوں مسلمانوں کو، چاہے وہ زندہ ہوں یا انتقال کر گئے ہوں، سب کے سب کو قیامت کے دن تک معاف فرما دے۔ بے شک تو مجیب الدعوات ہے اور سب کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ فوت شدہ مسلمانوں کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی قبروں کو نور اور سرور سے بھر دے، کشادہ اور منور کر دے، ان کو اپنے گھر سے بہتر گھر عطا فرما، اور ان کے گھر والوں سے بہتر گھر والے اور ان کے زوجہ سے بہتر شوہر بیوی عطا فرما، اور انہیں جنت میں داخل فرما دے۔ انہیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ اور آگ کے عذاب سے بچا۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقیہم من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس۔ اے اللہ فوت شدہ لوگوں کی بخشش فرما اور ان پر رحم فرما اور ان سے درگزر فرما، معاف فرما دے، ان کی اچھی مہمانی کر اور ان کے داخل ہونے کی جگہ کو کشادہ کر دے، انہیں برف اور اولوں سے دھو دے اور انہیں خطاؤں سے اس طرح صاف کر دے جیسے تو سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کر دیتا ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنے شوہر بیوی، اپنے ازواج اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے اولادوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں تیرے سوا کسی کا محتاج اور عاجز نہ بنا، ہمیں بستروں پر نہ ڈال، ہمیں کسی ایک پر بھی بوجھ نہ بنا۔ یا اللہ ہمارے آخری دم تک سلامت رکھنا، ہمیں صحت اور عافیت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا، اپنے نفس کے شر سے بچا، ہمیں شرک سے پاک کر دے۔ اے اللہ امت مسلمہ کو بدعتوں سے بچا۔ اے اللہ حق بات کو ثابت کر دے، حق کو حق کر کے دکھا اور باطل کو باطل دکھا۔ ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور باطل سے اجتناب کرنے کی، بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ بدعتیوں کو قیامت کے دن حوض کوثر سے دھتکار دیا جائے گا، آب کوثر کے مشروب سے محروم رکھا جائے گا۔ یا اللہ ہمیں بدعت سے بچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ہر حسد کرنے والے سے، بری نظر لگانے والے سے بچا، ہمیں ہر جادو اور سحر سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ امت مسلمہ کو باعزت قوم بنا، ہم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط نہ کرنا۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان سب کی نصرت اور مدد فرما، مسلمانوں کو کامیابی اور فتح عطا فرما۔
یا اللہ تو ہی ہمارا حامی و مددگار ہے، دنیا اور آخرت میں ہمارا ولی ہے، ہمارا مولا ہے، ہمیں ہر ظلم کرنے والے سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچا، جھوٹ، زنا، غیبت، چغلی، فریب، دھوکہ بازی، چال بازی جیسے اخلاقی برائیوں سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ ہم تجھ سے برے اخلاق اور اعمال اور بری خواہشات سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو با حیا بنا دے، حیا دار بنا دے، حرام کاموں سے بچا، ہماری عزت و آبرو کی، عفت اور عصمت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر یتیم بچے کی اچھی کفالت کر، اچھی پرورش کر، مسافر جب بھی سفر کریں ان کا سفر آسان بنا دے، ان کے سفر کو آسان فرما اور صحیح سلامت ان کو اپنے گھر پہنچا دے۔ جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو اپنا قرض ادا کرنے میں آسانی فرما کہ وہ جلد از جلد اپنی قرض داری سے فارغ ہو جائیں۔ یا اللہ تنگ دستوں اور مسکینوں کو عمدہ رزق عطا فرما اور با فراغت رزق دے۔ یا اللہ جن کی شادی نہیں ہوئی ان کو نیک جوڑے عطا فرما، خوش اسلوبی سے ان کا نکاح کرا دے اور کام میں مشکل کوئی رکاوٹ کو نہ آنے دے، ہر جوڑے کے درمیان محبت اور رحمت ڈال دے، ان کو ایک دوسرے کی قدردانی کرنے والا بنا دے اور ایک دوسرے کی عزت کرنے والا بنا، قدردانی کرنے والا سسرال عطا فرما، دونوں خاندانوں کے درمیان اتحاد اور محبت کو قائم رکھنا، جن کی اولاد نہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ ہم تجھ سے وہ دعا کرتے ہیں جو زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ یا اللہ اے ہمارے رب ہمیں اکیلا اور بے اولاد نہ چھوڑ، اور تو ہی بہترین وارث ہے، ہمیں متقین لوگوں میں سے وارث عطا فرما دے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو اپنی جانب سے روزی عطا کر، حلال کام عطا فرما اور ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کی مشکلات اور مصیبت کو دور فرما دے، ہمیں نماز کا پابند بنا، تیرے لیے مطیع فرمان اور اطاعت گزار، عبادت گزار بنا دے، دین میں آسانیاں فراہم کر دے۔ یا اللہ ہر بیمار انسان کو کامل شفا عطا فرما، صحت اور عافیت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے عمر دراز کر، قسمت بلند فرما، خوشیاں نصیب فرما، امن و امان عطا فرما، دینداری نصیب فرما، آخری دم تک دین پر قائم رکھنا، ہمیں اسلام پر زندگی اور ایمان پر موت نصیب فرما۔ اللہم نسألک الحسن الخاتمہ، ہمیں اچھی موت اور اچھی حالت میں موت آئے، کلمہ طیبہ ہماری زبان پر ہو، موت سے پہلے ہمیں توبۃ نصوحہ یعنی سچی توبہ کرنے کی توفیق دے، ہمارے پاس سفید پوش فرشتے آئیں، خوشخبریاں اور بشارتیں لے کر آئیں اور ہماری روح قبض کریں، ہماری موت کو راحت اور پرسکون بنا دے، فرشتے ہمیں نفس مطمئنہ کہہ کر پکاریں اور تیری رضا کی خوشخبری دے۔ یا اللہ ہمیں اس حال میں فوت کرنا جب تو ہم سے راضی ہو۔ یا اللہ ہمیں تیری ملاقات کا شوق عطا کر، تیری ملاقات کا شوق دلا۔ یا اللہ موت کے وقت تیری ملاقات کا خوف نہ دے، ہمیں تجھ سے ملنے کی خوشی ہو، اور موت کے بعد ہمیں تیری وسیع رحمت اور مغفرت کا مستحق بنا دے۔ یا اللہ ہمارا حساب آسان فرما دے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، قیامت کے دن کی گھبراہٹوں سے محفوظ رکھنا۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہماری بخشش فرما، بے شک تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ہمیں پل صراط پر بے شمار نور عطا کر اور پل صراط پر تیزی سے گزار دے، پلک جھپکنے کی دیر میں پار لگا دے۔ ربنا ہمیں تیرے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ میزان پر ہماری نیکیوں کے پلیڑوں کو وزنی کر دے۔ یا اللہ ہم صرف تجھ سے مانگتے ہیں، صرف تجھ پر امید اور توکل کرتے ہیں، بے شک تو مجیب الدعوات ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے، ہماری دعا کو سن لے، قبول فرما دے۔ ربنا ہمیں پرہیزگار بنا دے، جنت میں تیرے قریب ہمارے لیے گھر بنا دے، ہمارے گھر کی چھت تیرا عرش ہو، ہمیں تیری قربت عطا فرما۔ یا رب یا ذا الجلال والاکرام ہمیں تیری رضا اور خوشنودی مطلوب ہے، تیری جنت کے طلبگار ہیں، اپنی وسیع رحمت سے عطا کر دے یا ارحم الراحمین۔ ہمیں اپنی زندگی سے بہترین فائدہ اٹھانے والا بنا،
ہمیں غافل نہ چھوڑنا، باشعور اور با اخلاق مسلمان بنا دے۔ یا اللہ، جو بھی اس وقت اس دعا کو سن رہا ہو یا مانگ رہے ہوں، ان کی ہر نیک اور جائز مانگ کو پورا کر دے۔ بے شک تو ہی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ یا رب، ہم سب کا یہاں آنا، جمع ہو کر سیکھنا، سکھانا، پڑھنا اور پڑھانے کو قبول فرما۔ سننے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما اور کامل ایمان عطا فرما۔ یا رب، ہم سے قبول فرما، کیونکہ تو اگر قبول نہیں کرے گا تو ہمارا سب کیا کرایا، ہمارے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی جائے قرار نہیں، کوئی عطا کرنے والا نہیں، تیرے سوا کوئی قبول کر نہیں سکتا۔ یا اللہ، ہم سے قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم آمين وصلى الله تعالى على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔